بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والوں کے لیے کہ جو بلا شبہ کل کا خالق، کل کا مالک اور کل کا رازق ہے، اور لامتناہی درود و سلام اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جو بلا شبہ رحمت للعالمین ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، چینل مشن رائٹ وے سے ہومیو ڈاکٹر حکیم قمر جاوید سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے جسم اور روح، یعنی جسم اور روح کیا چیزیں ہیں، جسم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور روح کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے ہمیں اچھی صحت کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو چاق و چوبند اور توانا رکھنے کے لیے صاف ہوا یعنی آکسیجن، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کو زندہ رکھنے کے لیے، روح کو صحت مند رکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں کون سے عمل کرنے ہوں گے، کون سے مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو پہ آج جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہایت ہی متقی انسان، جید عالم حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی محمد فرحان سعیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ گر ہیں۔ ہم ان کے خطاب دل افروز سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ تو آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ آیا روح اور جسم میں کیا فرق ہے، اور روح ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اور جسم کی کیا جو ہے وہ ضرورتیں ہیں۔ تو میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد فرحان سعیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں فکر انگیز خطاب سے مستفید فرمائیں۔ جناب علامہ صاحب۔ 6 فٹ کا 7 فٹ کا یہ جو انسان ہے یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے روح، ایک ہے جسم۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر جسم کمزور ہو تو روح طاقتور ہوتی ہے، اگر روح طاقتور ہو تو جسم کمزور ہوتا ہے۔ کھانے سے جسم کمزور ہوتا ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے، روح کمزور ہوتی ہے، اور بھوک پیاس برداشت کرنے سے روح طاقتور ہوتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے۔ اور جب جسم کمزور ہوتا ہے تو انسان کو بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور جب روح کمزور ہوتی ہے تو پھر انسان کے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب جسم طاقتور ہو تو انسان نیچے جاتا ہے، اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو انسان اوپر کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، یعنی اس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحال ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، روح کے بغیر جسم بیکار ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے اور اس کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، ہم اس کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر روح تھی اس کا جسم ایک کارگر تھا، کام کرنے والا تھا، جب روح چلی گئی تو پھر وہ بیکار ہو گیا۔ اسی طرح ہمیں روح ہمارے جسم کو تقویت دیتی ہے، اور روح ہی ہمارے جسم کو قائم رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اپنی روح کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی روح کو طاقتور کرنا ہے۔ جب ہماری روح طاقتور ہوگی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہوگا، اس کے رسولوں پر ایمان ہوگا، اس کے فرشتوں پر ایمان ہوگا، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان ہوگا، تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، ایسے کام نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔